اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ ہو چکی ہے، وقف کا بیان چل رہا ہے اور وقف کے بیان میں رموز اوقاف یعنی علامات وقف وہ علامت ہے کہ جن کا خیال ان لوگوں کو کرنا ہے کہ جو قرآن پاک کے مطالب اس کے معنی نہیں سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ علامتیں مقرر کی گئی ہیں۔ تو قرآن پاک کو جب تلاوت کریں تو ان کا خیال کیا جائے۔ ان علامتوں کا تفصیلی بیان ہو چکا ہے، تفصیلی طور پر میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، اور آج پھر میں شروع سے آخر تک مختصراً آپ کو اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کن علامات پر رکنا چاہیے اور کن علامات پر رکنا نہیں چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ جتنی بھی علامتیں ہیں، یہ رموز اوقاف، علامات وقف، ان میں کوئی بھی علامت ایسی نہیں ہے کہ جس پر ٹھہرنا واجب اور ضروری ہو، کوئی بھی علامت ایسی نہیں ہے۔ البتہ ایک وقف لازم ہے، وقف لازم پر وقف ہی کرنا چاہیے، لیکن اس کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر وہاں پر وقف نہیں کیا تو گنہگار ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں نے اس کو وقف واجب بھی کہا ہے کہ یہاں پر وقف کرنا واجب ہے، لیکن شرعی طور پر اگر وہاں بھی وقف نہیں کیا گیا وقف لازم پر تو ایسا نہیں ہوگا کہ گنہگار ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہاں وقف کرنا ہی چاہیے اور علاماتوں کے مقابلے میں۔ اور میں اس کو سمجھا چکا ہوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وصل کی شکل میں کہ اگر ہم نے وصل کیا وہاں پر وقف نہیں کیا، ملا کر پڑھا تو آیت کے اندر شائبہ پیدا ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہاں پر وقف لازم لکھا جاتا ہے کہ یہاں پر رکنا ہی چاہیے۔ لیکن یہ پھر ذہن نشین کر لیا جائے پھر اس کو ایسا نہیں ہے کہ اگر نہیں رکے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ تو قرآن پاک میں کوئی علامت ایسی نہیں ہے، اور اسی طرح سے کوئی علامت ایسی نہیں ہے کہ اگر وہاں پر ہم نے وقف کر دیا تو وقف کرنے کی وجہ سے گنہگار ہو جائیں گے۔ البتہ لا، جہاں لام بنا ہوا ہوتا ہے، لام الف لا، وہاں پر یہ ہے کہ وہاں بغیر کسی سخت مجبوری کے رکنا نہیں چاہیے، لیکن اگر رک بھی گئے تو ایسا نہیں ہے کہ رکنے کی وجہ سے گنہگار ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر کے بس ان علامتوں کے بارے میں ہمیں مختصراً اتنا سمجھ لینا چاہیے، چونکہ یہ سب علامتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ سب علامتیں آتی ہیں، اور ان میں سے زا، صاد، قاف، طا، جیم، یہ علامتیں تو بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو بس ہمیں اتنا ذہن نشین کرنا ہے کہ ان میں سے کون کون سی علامت ایسی ہیں کہ جن پر رکنا چاہیے، اور کون کون سی علامت ایسی ہیں کہ جن پر رکنا نہیں چاہیے، اور کون سی علامت ایسی ہیں کہ جن پر رکنے کے بعد ابتدا کرنی چاہیے یعنی اگلے ہی لفظ سے پڑھنا چاہیے، اور کون سی علامت ایسی ہے کہ جن پر اگر رک گئے کسی وجہ سے تو پیچھے سے لوٹا کر پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو میں اسکرین پر آپ کو یہ پھر سمجھانا چاہتا ہوں، بس آپ مختصراً یہ سمجھ لیں کہ کس علامت پر ہمیں، چونکہ جب قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں آپ تو یہ سب علامتیں سامنے آتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ کی اسکرین کے اوپر، یہ سب سے پہلی علامت ہے جس کو ہم آیت کہتے ہیں، گول دائرہ، اور اس میں نے نمبر بھی لکھا ہے، یہ ویسے ہی لکھ دیا ہے، اس کے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جو اس طرح کی آیتیں ہوتی ہیں ان پر اس طرح سے نمبر لکھے ہوئے تھے، 1 2 3 4 5، اس طرح سے وہ آیت ہے کہ بھئی یہ ایک آیت ہوگی، 2 ہوگی، 3 ہو گئی، تو اسی کو جو یہ گول دائرہ ہوتا ہے اسی کو علامت کہتے ہیں۔ یہ سب میں تفصیل سے سمجھا چکا ہوں، بس فی الحال یہ ذہن نشین کر لیں
مختصراً کہ ہمیں کس پر رکنا ہے کس پر نہیں رکنا ہے. تو یہ گول دائرہ جس کو آیت بولتے ہیں، چونکہ یہ آیت ہے تو اس آیت پر رکنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور رکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہیں رکے تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گا، کچھ معنی کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. بس رکنا چاہیے تاکہ قرآن پاک کو اطمینان سے پڑھا جا سکے. تو اس آیت پر ہم رکیں گے. اور اسی طرح سے یہ 5 کا ہندسہ یہ بھی ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر بنا ہوا، اور میں آپ کو دکھا بھی چکا ہوں. تو اس پر بھی رکنا چاہیے. اور یہ ہے وہ وقف لازم، جو میم جہاں بنی ہوئی ہوتی ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے، جس کو بعض لوگوں نے وقف واجب بھی کہا ہے. تو یہ ہے، یعنی یہ جتنی بھی علامتیں ہیں ان سب کے مقابلے میں یہ سب سے مضبوط علامت ہے. اس پر رکنا ہی چاہیے. کسی وجہ سے اگر نہیں رکے تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ گنہگار ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ بس رکنا چاہیے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یہ جیم کی علامت ہے. جیم یہ وقف جائز کا مخفف ہے یہ، تو یہاں پر وقف کرنا جائز ہے، یہاں بھی وقف کرنا چاہیے. یہ طا وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں بھی وقف کرنا چاہیے. تو یہ 5 علامتیں ہوگی، 1 2 3 4 5. یہ 5 علامتیں ایسی ہیں کہ جن کو قوی علامت کہا جاتا ہے. یہ قوی علامتیں ہیں. ٹھیک ہے. ان قوی علامتوں کے ہوتے ہوئے اب نیچے جو ہیں یہ 3 علامتیں ہو گئی، زا صاد قاف، اور اسی طرح سے یہ کاف ہو گیا، یہ سل ہو گیا، قف ہو گیا. یہ علامتیں ایسی ہیں کہ ان پر بھی وقف کر سکتے ہیں، لیکن وقف نہ کرنا بہتر ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جو 5 علامتیں اوپر آپ کو بتائی، یہ گول دائرہ، یہ 5 کا ہندسہ، وقف لازم میم جیم طا، یہ قوی علامتیں ہیں. ان قوی علامتوں کے ہوتے ہوئے ان پر جو ضعیف علامتیں ان پر وقف نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی ایک آیت کے اندر مثلا کہیں جیم بھی ہے اور اس کے بعد کہیں جو ہے یہ زا صاد قاف بھی ہے، پاس میں ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر پہلے یہ علامت آ گئی زا کی، صاد کی، قاف کی، اور اس کے اگلے جملے میں جو ہے طا ہے، تو ہمیں ان پر وقف نہ کر کے طا کے اوپر وقف کرنا چاہیے. یا جیم ہے تو جیم کے اوپر وقف کرنا چاہیے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قوی علامت ہے 5 اوپر جو آپ کو بتائی، یہ قوی علامت ہے، ان کے ہوتے ہوئے ان سے جو کمزور علامتیں ہیں ان کے اوپر وقف نہ کرنا بہتر ہے. بات سمجھ میں آ گئے؟ یہ 3 علامت جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، زا صاد قاف، ان کا یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق ان کے اوپر وقف کیا جا سکتا ہے. ضرورت کے مطابق، یعنی اگر ہمیں ضرورت پیش آ گئی، ہم تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے ہمارا سانس پھول گیا، تو یہ اگر علامت سامنے آ گئی تو ان کے اوپر وقف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ضرورت نہیں پیش آ رہی ہے تو پھر ان کے اوپر وقف نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو میں تفصیل سے سمجھا چکا ہوں. یہ زا صاد قاف ضرورت کے مطابق ان کے اوپر وقف کر سکتے ہیں. کاف، اس کے اوپر بھی ضرورت کے مطابق وقف کر سکتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کاف کا مطلب ہے کذالک، اسی طرح. یعنی اگر اس کاف سے پہلے کوئی وہ علامت، ایسی علامت ہے جو وقف کی علامت ہے، تو یہ کاف بھی اسی کے حکم میں ہوگا، یعنی وہ اس کے اوپر بھی وقف کریں گے. اور اگر اس سے پہلے وصل کی علامت تھی تو کاف بھی وصل ہی کے حکم میں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کاف سے پہلے کوئی علامت، جیسے طا آ گئی مثلا، طا کاف سے پہلے ہم طا کے اوپر وقف کر کے آئے، تو پھر اس کے فوراً بعد یہ کاف آ گیا تو اس کے اوپر بھی ہم وقف کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کاف سے پہلے لام کی علامت آئی، لام الف بنا ہوا ہے، چونکہ لام الف یہ وصل کی علامت ہے، یا سل یہ صلا وصل کی علامت ہے، تو پھر یہ بھی اسی کے حکم میں ہوگی. اور اسی طرح سے سل اور یہ قف، یہ دونوں ان کے اوپر بھی ضرورت کے مطابق وقف کر سکتے ہیں، لیکن وقف کرنا بہتر نہیں ہے. ضرورت کے مطابق وقف کر سکتے ہیں. ان دونوں میں فرق ہے کہ سل اور وقف میں دونوں کا حکم ایک ہی ہے،
لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ سل کے مقابلے میں قف کے اوپر وقف کرنا بہتر ہے سل کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. تو یہ جو علامتیں ہیں اوپر 5 علامتیں وہ تو قوی ہیں، ان میں تو جو ہے پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی یہ جو علامتیں 3 علامت، یہ زا صاد قاف اور ایک یہ علامت کاف سل قف، یہ علامت ایسی ہیں کہ اگر ہم نے کسی وجہ سے یہاں ضرورت کے مطابق ان کے اوپر وقف کر دیا تو پھر پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے علاوہ اور بھی کچھ علامتیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ ایک منٹ. یہ ہیں کچھ علامتیں، میں نے سب جمع کیے ہیں یہ علامتیں، اور یہ سب آپ کو سمجھا چکا ہوں. اب دیکھیے ایک علامت ہے یہ لام الف. ایک تو جگہ یہ سنگل آتا ہے، سنگل جہاں ہوتا ہے تو یہ وصل کی علامت ہے، اس کے اوپر وقف نہیں کرنا چاہیے. لیکن کسی وجہ سے مجبوری میں اگر اس کے اوپر وقف کر دیا تو پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں گے. اور ایسا بھی نہیں کہ اگر اس کے اوپر کسی وجہ سے وقف کیا گیا تو کوئی گناہ ہو گیا، گناہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر وقف نہیں کرنا ہے. مجبوری میں بہت مجبوری پیش آ گئی، رک گئے تو پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں گے سنگل اگر ہو گئے. اور کہیں کہیں یہ اس طرح سے آیت کے اوپر ہوتا ہے، لام بنا ہوا ہے، تو آیت کے اوپر جہاں یہ ہوگا لام تو وہاں وقف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کو بھی میں سمجھا چکا ہوں کہ اگر اس کے بعد قوی علامت والی ہے تو اس کو چھوڑ کر کے اس کے اوپر وقف کریں. لیکن بہرحال وقف کر سکتے ہیں. اس کے اوپر اگر ہم نے وقف کر دیا تو پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے یہ قلعہ یہ بھی قرآن پاک میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ہم کیا کریں، یہ کیسی علامت ہے؟ تو یہ مختلف ہی علامت ہے. یہ بھی بعض لوگوں نے اس کو وقف کی علامت قرار دیا ہے، بعض نے اس کو وصل کی علامت قرار دیا ہے. تو لہذا اس کا حکم ہے کہ اس کے اوپر وقف نہ کرنا بہتر ہے. ما، یہ ما معانقے کا مخفف ہے. معانقہ قرآن پاک کے حاشیے پر لکھا ہوا ہوتا ہے یہ ما، اور حاشیے پر معانقہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. اور جہاں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں یہ 2 نقطے ہوں گے، یہ 3 نقطے ہوں گے اور 2 جگہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس کا حکم ہے کہ یا تو وصل اول وقف ثانی کریں یا وقف اول وصل ثانی کریں. وصل اول وقف ثانی یعنی یا تو پہلے پر وصل کریں اور دوسرے پر وقف کریں، یا وقف اول وصل ثانی یعنی پہلے پر وقف کریں اور دوسرے پر وصل کریں. یعنی یہ ایسی جگہ ہوتا ہے کہ جہاں 2 تفسیریں ممکن ہوتی ہیں، 2 تفسیریں. تو اس وجہ سے یہ علامت معانقے کی علامت ہے. تو اس کا حکم ہے کہ ان میں سے ایک جگہ ہمیں رکنا ہے، ایک جگہ وصل کرنا ہے. چاہے پہلے پر رک جائیں دوسرے پر وصل کریں، یا پہلے پر وصل کریں دوسرے پر وقف کریں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یہ وقف النبی یہ بھی ہوتا ہے، کہیں کہیں وقف النبی لکھا ہوا ہوتا ہے، وقف منزل لکھا ہوا ہوتا ہے، وقف غفران، وقف کفران. یہ کیا چیز ہے؟ ان کو بھی وقف النبی، بس ہمیں اتنا سمجھنا ہے وقف النبی یہ وہ وقف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وقف کیا تھا، کسی موقع پر وقف کیا تھا، تو یہ وقف النبی. اور وقف منزل کہ جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے وقف کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا. ٹھیک ہے. تو وقف النبی اور وقف منزل ان دونوں پر وقف کرنا مستحب ہے، بہتر ہے ان کے اوپر وقف کیا جائے. ٹھیک ہے. ظاہر سی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وقف کیا ہے تو ہمارے لیے بھی یہ مستحب ہوگا کہ ہم یہاں پر وقف کریں دونوں پر. دوسرا وقف غفران، اس کے اوپر بھی وقف کر سکتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں ان دونوں میں مستحب ہے، اس کے اوپر مستحب نہیں، لیکن کر سکتے ہیں بہرحال اس کے اوپر بھی وقف. وقف کفران اس پر وقف نہیں کرنا. وقف کفران جہاں لکھا ہوا ہوگا تو اس کے اوپر ہمیں وقف نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وقف النبی وقف منزل، وقف النبی وقف منزل ان پر مستحب ہے. وقف غفران اس پر بھی وقف کر سکتے ہیں، وقف کفران پر وقف نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اوپر سے پھر سمجھ لیں
یہ لام سنگل، اس پر وقف نہیں کریں گے. آیت کے اوپر لام ہوگا، اس کے اوپر وقف کریں گے. قلع پر وصل بہتر ہے. ماں ایک جگہ وقف کریں گے، ایک جگہ وصل کریں گے. وقف النبی وقف منزل مستحب ہے وقف کرنا، اور وقف غفران اس پر بھی وقف کر سکتے ہیں، وقف غفران پر وقف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اب کیا رہ گیا ہے، یہ رہ گیا سکتہ اور وقفہ. یہ بھی میں آپ کو تفصیل سے سمجھا چکا ہوں. سکتہ اور وقفہ. سکتہ کہتے ہیں کہ یہ بھی وقفی ہوتا ہے، لیکن اس پر یہ ہے کہ سانس آواز بند کریں گے، سانس جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. آواز بند ہو جائے گی، سانس جاری رہے گا، تو اس کو سکتہ کہتے ہیں. اور یہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں 4 جگہ قرآن پاک میں واجب ہے. 4 جگہ کہاں کہاں ہے؟ ایک تو سورہ کہف کے اندر ہے، ایوجا پر سکتہ ہے، تو یہاں پر سکتہ کریں گے، واجب ہے. ٹھیک ہے. یا تو وقف کر دیں، نہیں تو پھر سکتہ کریں گے. اور اسی طرح سے دوسری جگہ ہے سورہ قیامہ کے اندر، کلا بل ران. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے سورہ مطففین کے اندر، کلا بل ران. ٹھیک ہے. تو 4 جگہ ہو گئے. ایک تو سورہ 4 جگہ کہاں کہاں ہو گئے؟ ایک تو سورہ کہف کے اندر ہو گیا یہ قیمہ میں، اور اسی طرح سے ایک سورہ یاسین کے اندر ہے. ایک سورہ یاسین کے اندر ممر قدینہ، اور ایک سورہ قیامہ کے اندر بل من راق، اور ایک جو ہے سورہ مطففین کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ 4 جگہ یہ واجب ہے سکتہ کرنا. اور سکتہ وہی ہے کہ سانس بند ہوگا، آواز بند ہوگی اور سانس جاری رہے گا. اور دوسرا ہے یہ وقفہ یہ بھی سکتے ہی کی طرح ہے، لیکن اس میں جو ہے جو وقفہ کیا جائے گا وہ سکتے سے کچھ زیادہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی سانس میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھا چکا ہوں کہ آواز بند رکھیں گے اور سانس جاری رہے گا، لیکن سکتہ کے مقابلے میں کچھ زیادہ اس کے اوپر وقفہ کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر سانس پھول جاتی ہے تو کوئی دقت نہیں ہے نا؟ اگر جیسے سانس رک گئی تو ہاں، اگر ایسا دیکھو، اگر ایسا اندیشہ ہے کہ ہمارا سانس سکتہ نہیں کر سکتے تو پھر وقف کر دیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے. جسے اب دیکھیں ممر قدینہ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں جو ہے وہاں وقف لازم کی علامت بھی ہے اور سکتہ بھی ہے. تو دونوں کر سکتے ہیں ہم، یا تو وقف کریں وہاں رک جائیں، یا پھر اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر سکتہ کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یا تو سکتہ کریں ممر قاعدہ تو جی کیا کہہ رہے ہیں؟ قاعدہ وہی کریں گے نا، وقف والا قاعدہ تو وقت کا کریں گے نا. جیسے کہ اگر اس کو ساکن کرنا ہے تو ساکن کریں گے جیسے وقت میں کرتے ہیں، یا 2 زبر ہے تو ایک الف سے چینج کریں گے. جی قاعدہ وہی ہے. آپ کا ہوگا، قاعدہ وقت کا ہوگا، لیکن وقت پوری طرح سے نہیں کریں گے، سانس کو روک کر کے پھر آگے بڑھ جائیں گے. جی. اچھا، ممبر قدینہ پہ تو جو قاعدہ ہے وہ وہاں چونکہ الف بنا ہوا ہے تو الف ہی ہمیں پڑھنا ہے. ممبر قدینہ اگر وقف کریں گے، دیکھیں آپ کو قرآن پاک میں ہی دکھا دیتا ہوں، جب آیت سامنے ہوگی تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی صحیح سے. سورہ یاسین، سورہ یاسین یہ دیکھیے آخری آیت ہے نا، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. اب ایک شکل تو یہ چونکہ یہاں وقف لازم ہے، میم بھی بنا ہوا ہے، وقف لازم بھی ہے. اور دیکھ آپ جب حاشیہ دیکھیں گے نا اس کا حاشیہ، تو یہاں پر وقف منزل بھی ہے، وقف غفران بھی ہے. وقف لازم، وقف منزل، وقف غفران، 3 چیزیں لکھی ہوئی حاشیے کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یا تو یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر وقف کریں یا پھر سکتہ کریں، 2 ہی کام کر سکتے ہیں. اس کے اوپر وصل نہیں کریں گے، وقف کریں گے یا سکتہ کریں گے. یعنی کس طرح سے؟ یا تو ہم پڑھیں گے
قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وقف کر دیا جو نارمل طریقے سے جس کو وقف بولتے ہیں. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یا پھر اس کے اوپر سکتہ کریں گے کس طرح سے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ٹھیک ہے، اگر ہم نے اس طرح سے پڑھا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ شکل غلط ہو گئی چونکہ یہ وصل ہو گیا. وصل نہیں کریں گے، یا تو وقف کریں گے یا سکتہ کریں گے. سکتہ واجب ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں سے اس میں ایک ہی صورت اختیار کی جائے گی، یا وصل یا سکتہ یا وقف. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے. تو بہرحال میں یہی سمجھا رہا تھا کہ یہ دو چیزیں ہیں، یہ وقفہ اور سکتہ. تو یہ تھی تمام علامتیں جو قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. اور آپ حضرت ایک چیز پوچھ رہی تھی کہ اگر معانقہ میں دونوں جگہ رک جاتے ہیں تو وہ غلط ہو جائے گا، ایک ہی جگہ رکنا ضروری ہے؟ جی وہ غلط ہو جائے گا. جیسے حضرت سورہ 44 میں ہے، دونوں آیت میں ہے، دونوں آیت پہ رکنا، جیسے اس کو ملانا ہے. آپ دیکھیں گے سورہ کیا نام ہے اس کا، سورہ دخان میں شاید، ہاں بہت ساری جگہ میں ہے یہ. سورہ دخان کی پہلی اور دوسری آیت دونوں آیت پہ بنا ہوا ہے وہ، تو دونوں آیت کو ہم روک نہیں سکتے، ایک کے ساتھ ایک کو ملانا پڑے گا. یہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں میں ہے یہ، ایک آدھ جگہ نہیں ہے، یہ بہت ساری جگہ آتا ہے. جیسے مثلا میں آپ کو دکھائی دوں کہیں سورہ فتح کے اندر بھی ہے، یہ سورہ فتح کی آخری آیت کے اندر بھی ہے. یہ دیکھیے اس میں ذالک مثلہم فی التوراۃ، ایک تو تورات میں یہاں پہ 3 نقطے ہیں، اور نیچے ادھر حاشیے پہ لکھا ہوا ہے معانقہ عند المتاخرین. ٹھیک ہے، ایک تو تورات کے اوپر 3 نقطے ہیں اور پھر انجیل کے اوپر 3 نقطے ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یا تو ہمیں تورات کے اوپر وقف کرنا ہے اور انجیل کے اوپر وصل کرنا ہے، یا پھر تورات کے اوپر جو ہے ہمیں وصل کرنا ہے، انجیل کے اوپر ہمیں وقف کرنا ہے. کیسے؟ مثلا ذالک مثلہم فی التوراۃ، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر وقف کر دیا. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، انجیل کے اوپر اب وصل کریں گے. اب اگر ہم نے ایسے پڑھا ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ٹھیک ہے، كَزَرْعٍ، تو یہ طریقہ درست نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر ہم نے پڑھا دونوں پر وصل کیا ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، یہ بھی شکل غلط اور وہ بھی شکل غلط. تو شکل یہ ہے کہ یا تو تورات کے اوپر وقف کریں اور انجیل پر وصل کریں، یا تورات کے اوپر وقف کریں انجیل کے اوپر، تورات کے اوپر وصل کریں اور انجیل کے اوپر وقف کریں. یعنی دونوں میں سے ایک جگہ رکنا ہے، ایک جگہ وقف کرنا ہے. تو قرآن پاک میں جہاں بھی یہ آئے تو معانقہ، وہاں یہی حکم ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یس جی. اور کچھ؟ اگر کچھ کوئی علامت تو نہیں ہے اس کے علاوہ نا؟ جی اور کوئی علامت تو نہیں ہے؟ جتنی آپ نے بتائی یہی ساری ہے نا؟ جی یہی سب علامتیں ہیں. ہاں تو یہ تو ساری کلیئر ہو گئی. یہ سب کلیئر ہو گئی ہے. تو اب ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ایک آدھ قاعدہ اور ہے جو الگ سے ہیں، وہ حضرت وہ بتا دیتے. ایک صرف رکوع میں جو 3 چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے سر، وہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اوپر میں ہوتا ہے، ایک بیچ میں ہوتا ہے، ایک نیچے لکھا ہوتا ہے، نمبر جو دیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتا دیتے. رکوع میں اصل میں رکوع وہاں ہوتا ہے کہ جہاں مضمون مکمل ہو گیا ہو. اور عین کے اندر ایک لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک عین کے اوپر ایک نیچے لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ گنتی. اچھا رک جا، قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، پھر وہیں آپ کا یہ اشکال دور ہوگا. میں قرآن پاک کھولتا ہوں، اس میں بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تاکہ اشکال دور ہو جائے آپ کا. اچھا یہ آپ کے سامنے دیکھیے، یہ رکوع عین بنا ہوا ہے، 4 بنا ہوا ہے نا،
4 3 12. اچھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں رکوع ہوتے ہیں نا، یہ ایک تو پورے سپارے کا، یعنی سپارے سے اب تک جو چلے آ رہے ہیں وہ رکوع بتائے جاتے ہیں. جیسے یہ حاشیے میں نیچے جو عین بنا ہوا ہے نا، نیچے 12 بنا ہوا ہے اور اوپر 4 بنا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ سپارہ شروع ہوا حامیم کا 26واں، وہاں سے یہاں تک یہ 12 رکوع ہو چکے ہیں. اور یہ جو اوپر 4 بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس صورت کے اندر یہ 4 رکوع ہیں، یہاں تک 4 رکوع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اور رکوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں مضمون مکمل ہو جاتا ہے، بات پوری ہو جاتی ہے، وہاں رکوع بنایا جاتا ہے. اور رکوع اس لیے بھی تاکہ رکعت جب نماز کے اندر ہم قرآن پاک تلاوت کریں، رکوع کرنے میں آسانی ہو، کہ یہاں ایک رکوع ہو گیا، یہاں بات پوری ہو گئی، آپ یہاں رکعت مکمل کر لیں. خاص طور سے تراویح کے اندر، جب تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھا جائے تو ایک ایک رکوع. جی آواز نہیں آ رہی؟ چلیے خیر، بات تو پوری ہو گئی ہے. وہ رکوع کے تعلق سے بتا رہا تھا کہ رکوع کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں اگر کسی اور کو کچھ اور پوچھنا ہو تو وہی پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر کلاس اپنی ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، السلام علیکم. ٹھیک ہے، بہتر. السلام علیکم. رکوع کا بالکل نہیں آواز نہیں آئی، رکوع کا دوبارہ پڑھا دیجیے گا. ٹھیک ہے بتا دیں، اگلی کلاس کے اندر انشاءاللہ بتا دیں. مہربانی، شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.